تو میں مجاہد ملت حضرت میاں محمد جمیل صاحب دعوت دیتا ہوں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. صدق اللہ العظیم. اے صاحب ایمان لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقربا کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچاؤ. وہ جہنم جس میں نافرمان لوگوں کو جھونکا جائے گا اور پتھروں کو جلایا جائے گا. صاحبو، ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ میری گفتگو انتہائی مختصر ہوا کرتی ہے. 8:35 ہوئے اور گفتگو کا دورانیہ انشاءاللہ صرف 30 منٹ ہوگا. لہذا جو جلسئی حضرات ہیں، جانتے ہو نا جلسئی کنہیں کہتے ہیں، انہیں زیادہ مسائل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی زیادہ انہیں اپنے عمل کی کوئی فکر ہوتی ہے. وہ تو جلسے میں نمبر لگانے کے لیے آتے ہیں اور چسکا حاصل کرنے کے لیے. ان سے معذرت کرتے ہوئے، کیونکہ میرا یہ مزاج نہیں اور نہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں کہ سنانا ایک خاص ذہن کے ساتھ جائیں اور سنا صرف کانوں کے لطف کے لیے جائیں. لہذا میں نے آپ کے سامنے 2 مسئلے عرض کرنے ہیں. پہلا یہ کہ میری عمر کے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دوسرا مسئلہ کہ ہم ان بچوں سے، نئی پوج سے، نیو جنریشن سے کیا امید کرتے ہیں، کیا توقع کرنی چاہیے. یہ اصول تو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت نہیں کرتا
وہ مزدوری نہیں کرتا، دیہڑی نہیں کرتا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا مغرب کے وقت اسے مزدوری کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق ہے؟ پرلے درجے کا بے وقوف بھی یہ بات تسلیم کرتا ہے۔ لہذا پہلے فرائض ہیں، پہلے ذمہ داریاں ہیں، اور پھر حقوق کا مطالبہ ہے۔ یہ جامعہ ہے، آپ جانتے ہیں، ایک استاد محنت سے طالب علموں کو پڑھاتا ہی نہیں، وہ بہتر نتیجے کی توقع کس طرح کر سکتا ہے؟ بد محنت ہے، غیر ذمہ دار ہے، ڈیوٹی کا چور ہے۔ وہ طلباء سے توقع کرے کہ رزلٹ اچھا آ جائے، بچے ذہین ہو جائیں، یہ استاد کی حماقت تو ہو سکتی ہے، نتیجہ اسے نہیں مل سکتا۔ یہی کیفیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کا مقدمہ پیش کیا، عرض کرتا ہے، امیر المومنین، میرا بیٹا بڑا گستاخ، اس نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، وہ بڑا نافرمان۔ امیر المومنین اس بوڑھے کی بات سنتے ہیں، ماجرا سنتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا بیٹا کہاں؟ بلایا کیا؟ بیٹا حاضر ہوا۔ وہ حضرت فاروق کے جلال کی وجہ سے بیٹے کا وجود اس طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فاروق اعظم نے اسے دلاسا دیا، فرمایا بیٹا حوصلے سے بات کرو۔ یہ ایکو ختم کرو جی، آواز میں ایکو ختم کرو بھائی، جب کوئی خطیب لگے گا اس وقت کرنا۔ فرمایا کہ بیٹا حوصلے سے بات کرو، یہ عدل کی عدالت ہے، یہاں انصاف ہوگا۔ کہاں تیرا باپ یہ شکایت کر رہا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے، امیر المومنین، میرے والد گرامی سے پوچھئے کہ انہوں نے میرا نام کیا رکھا؟ اس نے کو نام اونٹ پٹانگ بتایا، جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بچوں کے نام وہ رکھنے ہیں جو پوری برادری میں موجود نہ ہو۔ کوئی بچے کا نام آزان رکھ دیتا ہے، پتوکی میں ایک شخص کا نام بیت اللہ ہے اور دوسرے کا نام حجر اسود۔ وہاں ایک خطیب کے دروازے کے اوپر مقام ابراہیم لکھا ہے۔ ساریاں گلاں پوریاں ہو گیا نا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ نام سوچ کے رکھا کرو۔ یہ والدین کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری۔ پھر اس نے عرض کیا کہ
کہ خلیفہ وقت میرے باپ سے پوچھیں، کبھی انہوں نے میری دینی تربیت بھی فرمائی ہے؟ باپ شرمندہ ہوا، سر جھکائے ہوئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، بابا بیٹے کی باتوں کا جواب دو۔ باپ شرمندہ اور پسینے سے شرابور۔ امیر المومنین سمجھ گئے کہ باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ بوڑھے میری عدالت سے نکل جاؤ، تم بوڑھے ہو، مقدمہ بیٹے کے خلاف کیا ہے، مگر میں بیٹے کے حق میں فیصلہ نہیں دوں گا، کیونکہ شریعت کا رجحان ماں باپ کے حقوق کی طرف زیادہ ہے۔ تیرے لیے صرف یہ سزا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اور بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا ماں باپ سے کوتاہی بھی ہو جائے تو ان کی کوتاہی کو شمار نہیں کرنا چاہیے، محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس سے اولاد کے فرائض ساقط نہیں ہو جاتے۔ تو بات یہ ہو رہی کہ سب سے پہلے میرا اور آپ کا فرض، اور پھر ان نئی نسل سے توقع کرو، یہ وہ فرض ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے جلسے سننے والوں، اپنا فرض پہلے سمجھو۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے انہی فرائض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ فرمایا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے آنگن میں گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ انسان پادائشی طور پر گندا اور پلید پیدا ہوتا ہے، گناہگار اور مجرم۔ اسلام کا عقیدہ یہ کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ عقیدہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام پہ جنم لیتا ہے۔ فرمایا یہ ماحول ہے کہ ماں باپ جیسا ماحول فراہم کریں گے اولاد ویسی ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ عیسائی، اولاد کرسچن بن جائے گی۔ ماں باپ یہودی، اولاد یہودی بنے گی۔ ماں باپ مشرک اور بدعتی، یقیناً اولاد بھی مشرک اور بدعتی ہو جائیں گے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آذر کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہو جائے۔ اے علماء، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ کلیم اللہ بن جائے، لیکن اصول نہیں، طالب علموں کو سمجھنا چاہیے۔
میری طالبات بیٹیوں کو یہ اصول جاننا چاہیے. اصول وہی کہ جس طرح ماں باپ ماحول دیں گے ویسی اولاد ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یختص برحمتہ من یشاء. کبھی کبھی وہ کرم فرما کر کنجروں کے گھروں میں حافظ قرآن پیدا کر دیتا ہے، ورنہ اصول وہی ہے. اس لیے مجھے اور اپنے آپ کو یہ ذمہ داری پہچاننی چاہیے. ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ان جلسوں کا مقصد یہی کہ سننے کی نیت سے آؤ اور عمل کے ارادے سے جاؤ. یہ ہے یہ فرق. یہ نہیں گھر سے چلے ہیں کہ فلاں کا چسکا لینا ہے اور جلسے کے بعد اتنا ہی تبصرہ ہوتا ہے کہ بڑا سواد آیا بھائی فلاں مولوی تو بڑا سواد آیا. اور اکثر ہی ایسے لوگ بے عمل ہوتے ہیں. ہمارا تو دن رات کا کام ہے جلسوں میں جانا. لہذا میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں بظاہر تمہیں بے شک ناگوار گزرے، لیکن مجھے تو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. یہ وہ فرض ہے، وہ انبیاء کرام جن کے اوپر اللہ نے امتوں اور ملتوں کا فرض عائد کیا تھا. وہ اپنی اولاد کے بارے میں اتنے حساس اور ذمہ دار تھے. صرف ایک خانوادے کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ نے 12 دفعہ سنے. ان کا یہ واقعہ بھی آپ کو یاد کہ وہ اپنے نونہال کو لے کر اور اپنی زوجہ مکرمہ کو ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. اس وقت مکہ موجود نہیں تھا، یہاں تک بیت اللہ کا بھی وجود نہیں تھا. بنیادیں تھیں. اللہ کے حکم سے جب اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرایا اور تھوڑی دیر کر دور جا کر حدیث میں آیا ہے کہ وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں. پلٹ کے دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. یہ موجود بخاری کے اندر کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کانپتے وجود کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وہی فکر، وہی فرض کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون کہ ربنا انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ تیرے حکم سے میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑے جا رہا. یہاں بندہ بشر تو کجا، یہاں رہنے کے بھی اسباب موجود نہیں. پہلی جو دعا کی تھی وابیوں سنو تو صحیح، کیا تھی؟ کہ ربنا لیقیموا الصلاة، مالک میری بیوی کو نماز کی توفیق دیتے رہنا. جب میرا بیٹا اسماعیل بڑا ہو جائے اللہ اس کو نمازی بنائے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟
جلسہ سننے والے، میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں حافظ صاحب کہ میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج وہابیوں کے گھر بے نمازوں سے بھرے پڑے، جلسوں میں تیسرا چوتھا حصہ ایسا موجود ہوتا ہے جنہوں نے نہ مغرب کی پڑھی نہ عشاء کی پڑھی، صبح کی تو ویسے ہی اللہ کے حوالے ہے، تو جلسے ہی ماشاءاللہ اتنے لمبے ہوتے۔ کاش میری جماعت کے اندر یہ اس شعور بھی بیدار ہو جائے کہ جلسہ مغرب کے بعد شروع کرو موسم کے مطابق، عشاء کے بعد ختم کرو 2 گھنٹے جس طرح رات ہوتی، تاکہ لوگ صبح با جماعت نماز پڑھیں۔ اپنی بھی تو ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ اسی خاندان کے ایک اور فرد کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ موت کا فرشتہ قریب آ گیا، سامنے کھڑا، پیغمبر ملاحظہ کر رہا ہے کہ موت کا فرشتہ آ چکا۔ اس وقت اپنی اولاد کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹو، میرے تو چل چلانے کا وقت آ گیا، میں تو اس سفر کا راہی بننے والا ہوں جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قرآن نے ہمارے سامنے یہ نقشہ پیش کیا اور ماں باپ کو بتلایا کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ بابا اطمینان کے ساتھ جاؤ، ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جس کی ہمارا دادا کرتا رہا، ہمارا پردادا ابراہیم خلیل اللہ کرتے رہے، إِلَٰهًا وَاحِدًا، وہ تو ایک ہی الہ ہے۔ آج یہ عقیدہ بھی وہابیوں کا کمزور ہوا، کیونکہ ہمارے جلسوں میں عقیدہ توحید پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا دوسرے مسائل پہ دلچسپی لی جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ کہ کوئی پریشانی ہو جائے ہماری مائیں ان مولویوں کے پیچھے جاتی ہیں کہ مولوی صاحب بچی کا رشتہ کرنے لگے، کوئی استخارہ کر کے بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ ماشاءاللہ کو عالم ہوگا جو کہے گا بی بی یہ تو سنت سے ثابت ہی نہیں، وہ بھی سر نیچے کرے گا اور پورا تاثر دے گا کہ انشاءاللہ استخارہ کریں گے، بتائیں گے کہ رشتہ یہاں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ۔ چوری ہو جائے، کوئی لوٹا گھما رہا ہے، کوئی انگوٹھے پہ بچے کو حاضر کر رہا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا عقیدہ۔ تعویذوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہے، میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ تعویذ جائز ہے یا ناجائز، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ اس سے عقیدہ کمزور ہوتا، یہ بات تو پکی۔ یہ تو لکھی پڑی بات ہے کہ تعویذ لکھنے سے، تعویذ لینے سے بے عملی پیدا ہوتی ہے، بے عملی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، جڑتا نہیں۔ یہ ساری عادتیں کیوں پیدا ہوئیں؟ کہ ماں باپ نے اولاد کو عقیدہ سمجھانا چھوڑ دیا، جبکہ اللہ نے ایک عظیم انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے،
حضرت لقمان، لیکن شان یہ ہے اللہ نے 4 رکوع کی سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھا. شان یہ، اور کیوں اس کی شان اور اس کا کردار قیامت تک قرآن کے لفظوں میں کیوں محفوظ کر لیا گیا؟ وہ یہ ہے کہ اس باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی تھیں اور ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کبھی کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. یہ ہے باپ کی ذمہ داریاں. لہذا پہلے اپنا فرض پہچانیے. ماں کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے، باپ کو اپنی ذمہ داری جاننی چاہیے. انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی تربیت کا نتیجہ قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. نسل چلتی ہے کہ نہیں؟ مسلے بچتے ہیں یا نہیں؟ گھر آباد ہوتے ہیں یا نہیں؟ سجدے رکوع ہوتے ہیں یا نہیں؟ تربیت کی. اپنی تربیت بھی دیکھو اور ان کی دیکھو. اپنا فرض بھی پہچانو اور ان کا فرض سے بھی آگاہ ہو جاؤ. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. وہ کائنات کا خوبصورت جوان، اللہ نے انہیں وہ حکمرانی عنایت فرمائی، وہ اقتدار اور اختیار بخشا جو ان کے دور میں ان کا ہم پلہ دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. مگر باپ کی تربیت کا اثر کیا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے اور کردار ایسا ہے کہ دشمن بھی تعریفیں کرتے ہیں. ہمارے تو اپنے نمازی ہمارے عیب نکالتے ہیں کہ تقریر کرتے ہیں لیکن خود نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں نا یہ صورت وہاں کیا ہے کہ وقت کا بادشاہ، کردار ایسا کہ دشمن بھی تعریف کرے. لیکن کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ماں باپ کی تربیت کا اثر تو دیکھو. کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الہی تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے بڑا حکمران بنایا. میرے مالک تیری حمد و ستائش، تو نے مجھے حکومت کرنے کا سلیقہ بھی سمجھایا. میرے مالک اب تو آخری فریاد کرتا ہوں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. مالک ساری نعمتیں مل گئیں، اب تو موت مانگتا ہوں، تو مسلمانوں والی موت مانگتا ہوں. یہ ہے ماں باپ کے فرض اور اس کی تربیت کا نتیجہ. آخری بات کہتے ہیں کہ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے. قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا. صرف اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. ایک آدمی آپ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ای الاعمال افضل. آؤ جی حافظ صاحب، کہ اے اللہ کے پیغمبر بتلائیے کہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے بہتر عمل کیا ہے.
آج کتنے جوان ہیں یہ سوال کرنے والے؟ عام لوگوں کو تو چھوڑو، میں جلسہ سننے والوں کی بات کرتا ہوں کہ جو ایسے مسائل سننا پسند کرتے ہو. کیا ہمیں لوگوں کے چہروں سے کوئی عبارت نظر نہیں آتی؟ ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، جوانوں کے چہروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پہ کیا تاثرات ہیں، یہ سب کو نظر آتا. وہ جوان پوچھتا ہے کہ ای الاعمال افضل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او جوان، میری شریعت کی ترتیب یہ ہے، مسائل کی ترتیب یہ ہے. فرمایا الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ المکتوبہ، 5 وقت کی نماز کا خیال رکھنا، اسے قائم کرنا. وہ پوچھتا ہے اس کے بعد وہ اور مسئلہ نہیں بتایا. ناراض نہ ہو میرے مجاہد بھائی، یہ نہیں کہا کہ جہاد ہے، ہم مخالف نہیں ہیں، ہم اس ترتیب توڑنے کے مخالف ہیں کہ مسائل کی ترتیب وہ قائم رکھو، وہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاؤ جو شریعت نے ترتیب مقرر کی ہے. پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر 5 وقت کی نماز ہے، ارکان اسلام، اور پھر ماں باپ کے حقوق ہیں. یہ ہے ترتیب مسائل. اور اس کے بعد جہاد ہے. جب ہم یہ اس ترتیب کا ذکر کرتے ہیں، یہ گبھرو جوان ہم سے ناراض ہوتے ہیں. جواب آتا نہیں، باہر جا کے کہتے ہیں میاں صاحب جہاد دے بڑے مخالف ہیں. اتنی بے انصافی کا تبصرہ. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں ان 2 جملوں کے اوپر کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. ان جلسوں کا تبھی ہی فائدہ ہے، ورنہ یہ جلسے قیامت کے دن وبال بن جائیں گے. حافظ صاحب یہ تو وبال بن جائے اگر میں نے اور آپ نے فرض ادا نہیں کیا. اور نوجوانوں کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھو، 5 وقت کی نماز اور ارکان اسلام کا خیال کرو، بوڑھے ماں باپ کا احترام کرو، اور اللہ کے راستے میں جدوجہد اور جہاد کرو. اگر اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.